میرے بھائی وہ جو 1974 کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی 1974 میں احمدیوں کو کافر قرار دیا گیا، تو اس کی بھی آپ تفصیل سن لیں پھر۔ اس فیصلے کی تفصیل یہ ہے کہ ان لوگوں نے، علماء نے 13 دن تک بحث کی، جماعت احمدیہ کے وفد سے 13 دن تک بحث کی، اور یہ بری طرح ناکام، خائب و خاسر رہے۔ پھر بعد میں ان لوگوں نے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر علماء اور وہ جو پولیٹیشنز تھے، سیاستدان تھے، ان لوگوں نے بیٹھ کر جو بھی گھوٹالہ کیا، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ بہرحال یہ کہ وہ تو ہمیں پتہ تھا، وہ تو دیکھیں، وہ جو آپ قرآن مجید پڑھے نا، جب وہ جو جادوگر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تمہیں صلیب دلوا دوں گا۔ تو جواب میں پتہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ فقز ما انت قاض، کہ اب تو نے جو فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس کا اظہار بھی کر دے۔ وہ تو تلا بیٹھا ہے کہ تو نے یہ فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی ہمیں پتہ تھا کہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہی کرنا۔ یہ ڈیبیٹ تو ایویں بس ایک فارمیلٹی تھی، ہمیں اس چیز کا علم تھا۔ جو اللہ کی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ ہوا، اب فیصلے کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ قادیانیوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے بتائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ حالانکہ اس کا بھی ہمیں پتہ تھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، آپس میں یہ ایک دوسرے کو چیرتے پھاڑتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے فتاوی دیے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ان کا جھوٹ کے اوپر اجماع ہوا اور سچے کے خلاف سارے جھوٹے اکٹھے ہو گئے، اس دن وہ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے ان کے ساتھ جو کہ صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غاصبہ کہتے ہیں، وہ اس دن وہ بھی اس فیصلے کے مطابق مسلمان ہو گئے۔ اچھا، جو بریلوی ہیں، بریلویوں کو جو امام احمد رضا خان صاحب بریلوی، وہ اپنے علاوہ خاص طور پر وہابیوں کو اور دیوبندیوں کو وہ زندیق، مرتد، کافر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی حسام الحرمین، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا۔ لیکن اس دن 74 کی اسمبلی میں بریلوی حضرات یہ بھی بھول گئے کہ احمد رضا خان صاحب بریلوی دیوبندیوں کو اور وہابیوں کو کافر کہہ کر گئے ہیں، لیکن 74 کی اسمبلی میں انہوں نے کہا نہیں ہم سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو آپس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں کٹے ہوئے تھے، بٹے ہوئے تھے، تتر بتر تھے، لیکن احمدیوں کے خلاف یہ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے اس دن اپنے منہ سے اقرار کیا کہ ہم 72 ایک طرف ہیں اور یہ اکیلا جو قادیانی فرقہ ہے، یہ قادیانی جماعت ہے، جماعت احمدیہ، یہ ایک طرف ہے۔ تو 72 کی اور ایک کی جو ان لوگوں نے تعریف کی وہ اس دن آپ کے سامنے آ گئی۔ لیکن یہ آپس میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آپس میں یہ بہت ہی زیادہ ہمیں چھوڑ دیں، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف ایسے ہی کرتے ہیں، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ جو بریلوی ہیں وہ وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور وہابی ان کے پیچھے نہیں پڑھتے، وہ ان کو مشرک سمجھتے ہیں، لیکن عوام کو نہیں بتاتے۔ سب سے بڑا جو دھوکہ ہے نا میرے بھائی، میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عوام کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں۔ عوام کو کہتے ہیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں۔ ہمارے بھی سامنے آتے ہیں نا، جب احمدیوں کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہمارے تو فروعی اختلافات ہیں، ہم تو بھائی بھائی ہیں آپس میں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی بھائی نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ خوش ہونے کا مقام نہیں ہے، یہ بڑا ہی خوف کا مقام ہے کہ اس وقت امت کو اگر تو کوئی خطرہ ہے، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، سب سے زیادہ خطرہ تو اغیار کی طرف سے ہے، لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ اس وقت جو مخلوق ہے جو کہ علماء اور مولوی کہلاتی ہے، ان کی طرف سے ہے۔ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی عرب میں، تو اس وقت عربوں کا کیا حال تھا؟ وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، ان کی جو دشمنیاں تھیں وہ سالوں سال چلتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ جو وہی عرب تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے ہو۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو یا اس نعمت کو یاد کرو
کہ جب تم آگ کے کنارے پر تھے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بھائی بھائی بنا کر گئے تھے، لیکن آج کل کے علماء ایک دوسرے کو پھاڑ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا خوف کا مقام ہے۔ بے شک یہ ہمارے سامنے آ کر، احمدیوں کے سامنے آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے فروعی اختلافات ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، فروعی اختلافات نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ انہوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے اکابرین نے اور سب نے، اشرف علی تھانوی نے، احمد رضا خان بریلوی نے۔ وہ اس دن میں خادم حسین رضوی صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، اردو پوائنٹ والوں کے ساتھ انہوں نے انٹرویو کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بھائیوں میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، بھائیوں میں ایسے اختلافات ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، رشتے نہیں کرنا، ان کے جنازوں میں شریک نہیں ہونا، ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی، ان کی مساجد میں نہیں جانا، یہ ایسے اختلافات ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس امت کو جمع کیا تھا، اب یہ مولوی اس نعمت کو ریورس کر رہے ہیں اور امت کو دوبارہ پھاڑ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھائی بھائی بنا کر گئے، اب یہ دوبارہ دشمنی پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے اندر، فرقہ پرستی کر کے۔ یہ دیوبندی، وہابی، بریلوی، یہ شیعہ، اب آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ سپاہ صحابہ بنی ہے تو شیعوں کا کتنا قتل عام کیا گیا، اور پھر شیعوں نے جواب میں سپاہ محمد بنائی، انہوں نے وہابیوں کو مارا، دیوبندیوں کو مارا۔ تو یہ سارے مولوی ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں، باقی جو عام عوام الناس ہیں نا، ان کو نہیں پتہ ان چیزوں کا، وہ اپنے کاروبار میں ملوث ہیں، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اتنی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ مولوی کر رہا ہے اس وقت امت کے اندر دہشت گردی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایک بحیثیت احمدی میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ بھائی آپ لوگ آواز اٹھاؤ ان علماء کے خلاف۔ یہ جو علماء کہلاتے ہیں، حقیقت میں تو یہ علماء نہیں ہے، یہ تو علماء کے بھیس میں، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، یہ بڑی ہی خطرناک کوئی مخلوق ہے۔ تو امت کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں آگاہی دینے کی، شعور دینے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، یہ امت کو پھاڑ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ چلیں میں آپ کو ویڈیو بھیج رہا ہوں، یہ دیکھیں ذرا۔ لیکن اگر یہی مولوی عوام الناس میں آئے گا تو کہے گا نہیں ہمارے تو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، فروعی اختلافات ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ میں آپ کو ویڈیو بھیج رہا ہوں، اس کو دیکھیں ذرا غور سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہابیوں سے نکاح کا حکم، کیا وہابیوں سے نکاح ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے حضور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان الملفوظ کی دوسری جلد صفحہ نمبر 105 میں ذکر فرماتے ہیں کہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنی مرد یا عورت کا، رافضی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، نیچری ہو، قادیانی ہو، چکڑالوی ہو، جتنے بھی فرقے ہیں، مرتدین فرقے، ان کے مرد یا عورت سے نکاح نہیں ہوگا۔ یہ صاف طور پر حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں نکاح نہیں ہوگا۔ اگر نکاح کر لیا تو اس کا نکاح زنا ہوگا، خالص زنا ہوگا، اور جو اولاد جو پیدا ہوگی اس اولاد کو ولد الزنا کہلائے گی، یعنی وہ زنا سے اولاد پیدا ہوگی۔ جیسا کہ فتاوی عالمگیری کا حوالہ دیتے ہوئے حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ لا یجوز نکاح المرتد مع مسلمۃ ولا کافرۃ اصلیۃ ولا مرتدۃ وکذا لا یجوز نکاح المرتد مع احد۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مرتد کا نکاح مسلمہ سے نہیں ہو سکتا، اور ایسے ہی کسی بھی مسلمہ کا نکاح مرتد سے نہیں ہو سکتا، یہ بالکل خالص زنا آئے گا۔ میں یہاں پر بتا رہا ہوں کہ وہ مرتد فرقے جن کے عقائد بالکل کفریہ ہو چکے ہیں، ان کی لڑکیوں سے نکاح نہ کریں، ان کے گھر میں اپنی لڑکیوں کو نہ دیں، کیونکہ یہ اگر نکاح کریں گے تو گویا کہ آپ زناکاری کی طرف اپنی لڑکیوں کو دے رہے ہیں، عام کر رہے ہیں، اور لہٰذا ان سے ایک دم بالکل دور رہنا ہے۔ کہ اللہ اکبر، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 8 آیت نمبر 71 پر اللہ فرماتا ہے، یوم تدعو کل اناس بامامہم،
کہ القریب کل قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بلائے گا تو ان کے اماموں کے ساتھ بلائے گا. اگر تمہارا امام سنی ہوگا تو تم سنیوں کے ساتھ جاؤ گے, تمہارا امام اگر غوث ہوگا تو تم غوث کے ساتھ جاؤ گے, تمہارا امام اگر اولیاء اور صحابہ کی ذات ہوگی تو تم ان کے ساتھ جاؤ گے. لیکن جن لوگوں نے اپنے اماموں کو اشرف علی تھانوی جیسا امام بنا لیا, جن لوگوں نے اپنے کو رشید احمد گنگوہی اور کیا ہے قاسم نانوتوی اور دیگر دوسرے جو لوگ بھی ہیں, چکڑالوی, سر سید احمد رائے بریلی, یہ تمام لوگوں کو جنہوں نے امام بنایا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے, اور ان کا کفر جو ہے وہ بالکل واضح ہے. علماء ہند و پاک نے اور دیگر علماء ایشیا نے ان کے کفر پر بالکل فتویٰ لگایا ہے. حضور اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں صاف کہا, حضور اعلی حضرت نے الملفوظات کامل میں اس کو ایک دم بالکل ان کے کفر کو اور فرمایا کہ من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر. یہ کہا کہ جن لوگوں نے ان کے کفر اور عذاب میں شک کیا وہ بھی کافر ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہابی, دیوبندی, چکڑالوی, نیچری, ان تمام کی لڑکیوں سے شادی کرنا یہ بالکل حرام ہے. اگر آپ نے شادی کر لیا تو آپ کا نکاح نہیں ہوگا, وہ زناکاری ہوگی, اور ان سے جو بچے ہوں گے وہ بالکل زناکاری سے ہوں گے. اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے ہم ان کو بلا لیں, ہم سنی بنا لیں گے, ارے تم کیا سنی بناؤ گے, وہ خود تمہیں وہابی بنا لیتی ہے وہ خود, کیونکہ برائی کا اثر جو ہے نا وہ زیادہ پھیلتا ہے, اور تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ تم اس کو سنی بنا لو. ہاں البتہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر تم واقع علم والے ہوتے تو اس کی طرف جاتے ہی نہیں, اس کو عزت دیتے ہی نہیں. تم اگر اس کو سنی بنا لو گے تو ان کے رشتہ دار جو ہوں گے وہ تو وہاں بھی ہوں گے, وہاں تو جانا ہوگا, وہاں تو کھانا ہوگا, وہاں تو پینا ہوگا, ان کے گھر میں بیٹھنا ہوگا. تو گویا کہ تم اس کو عزت دے رہے ہو, اور اس کو عزت دینا بھی حرام ہے. تو لہٰذا وہابیوں کی لڑکیوں سے بالکل نکاح نہ کرو, بلکہ ان کے اگر نکاح کرنا ہے تو پہلے یہ کہو کہ علی الاعلان اپنے تمام کفریہ عقائد سے وہ توبہ کرے. جب تک توبہ نہیں کرتی ہے, تجدید ایمان نہیں کرتی ہے, تو جب تک نکاح کرنا بالکل حرام و ناجائز ہے. واللہ اعلم. جی میرے بھائی, آپ نے یہ کلپ دیکھ لیا ہوگا, بہت لمبا کلپ ہے. اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ وہابی ایسے ہیں. اصل میں جب یہ بریلوی وہابی نام لیتے ہیں تو اس سے مراد ان کی اہل حدیث اور دیوبندی ہوتے ہیں, تو یہ دونوں کو ایک ہی گردانتے ہیں. یہی کام احمد رضا خان صاحب بریلوی نے کیا ہے, فرقہ وہابیہ کے لفظ استعمال کیا ہے, اور اس سے مراد ان کی دیوبندی اور اہل حدیث ہیں. تو کلپ کے اندر انہوں نے دیکھا آپ نے کہ گستاخ بھی کہہ رہے ہیں وہابیوں کو, اور کافر بھی کہہ رہے ہیں. ان کے ساتھ رشتہ بھی نہیں کرنا, ان کے جنازے میں شامل بھی نہیں ہونا, ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی. بھائی اگر وہ گستاخ ہیں تو ان کے اوپر پرچے کیوں نہیں کرواتے آپ؟ آسیہ بی بی, اس کے اوپر تو آپ نے فوراً پرچہ کروا دیا, تو وہابیوں کے خلاف کیوں نہیں کرواتے؟ یا کم سے کم ان کی پھر کتابیں بین کرواؤ. اگر وہ گستاخ ہیں تو ان کی کتابیں بین کروا دو, وہ بھی نہیں کرواتے. تو یہ سارے منافق اکٹھے ہوئے ہیں, صرف جماعت احمدیہ نے ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. جماعت احمدیہ کی بات آتی ہے تو یہ ایک ہیں, ورنہ قلوبہم شتیٰ والی بات ہے کہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. تو کہنے کا میرا بھائی مطلب یہ کہ یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک صورتحال ہے. ان علماء سے عالم اسلام کو بہت زیادہ خطرہ ہے. ان کی وجہ سے جو غیر مسلم طاقتیں ہیں وہ اسلام کے اوپر حملہ آور ہیں. انہوں نے امت کے اندر دو پول بنا دیے ہیں, امت پھٹی ہوئی ہے, امت تقسیم ہے. عوام کا یہ فرض بنتا ہے اس وقت کہ ان علماء کے فتنے سے, اصل جو فتنہ ہے نا وہ ان کی طرف سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود, کہ ان میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احمدیوں سے عالم اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. احمدی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. جو بھی بات کرتے ہیں آپ کو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کی باتوں سے, لیکن وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائیں گے آپ کو کہ وہ باتیں کیا کرتے ہیں. لیکن جو بھی بات کرتے ہیں وہ قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے باہر بات نہیں کرتے. تو اصل جو خطرہ ہے نا وہ ان علماء سے ہے عالم اسلام کو. یہ عالم اسلام کو تقسیم در تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو ایک کر کے گئے تھے, یہ دوبارہ اس امت کو پھاڑ رہے ہیں. تو عالم اسلام کا یہ فرض بنتا ہے, یہ بہت ہی خطرناک موقع ہے. اور اگر تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, حضور کی امت سے محبت ہے, تو ان کو سمجھائیں, ان مولویوں کو, ان علماء کو جو کہ علماء کہلاتے ہیں, اصل میں تو نہیں ہے, نام نہاد علماء ہے.
ان کو سمجھائیں کہ خدا را امت کو نہ پھاڑو، تقسیم نہ کرو، فتنہ اور فساد کی باتیں نہ کرو، اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک ہو جاؤ، ایک ہاتھ کے اوپر جمع ہو جاؤ، اور وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو امام بھیجا ہے حکم اور عدل، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ السلام علیکم۔